पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 खारजी मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 121 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस के ऑपरेशन में कामयाबियां काबिल तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पिछले कई सालों से पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें सूबा सिंध खास तौर पर कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में काफ़ी मुलविस रहे। हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान की सरजमीन पर की गई। हमले की मनसूबाबंदी करने वालों में खारजी नूर वली, भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह है शामिल था इसके अंदर। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर और तमाम सहूलतकार गिरफ्तार। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार की SSP CTD और आला पुलिस हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िया लंजार ने बताया रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान, एक का बाजोड़ से था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही थी। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, भारत भी मुलविस है। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे फराज से था। हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर को पाकिस्तान से अफगानिस्तान बुलाकर टास्क दिया गया। दहशतगर्दों के एतराफ़ी बयान में अफगानिस्तान से हिदायत और दहशतगर्दी का मवाद देने का एतराफ़ किया गया। मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा से मुताल्लिक बयान पर सियासी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना और शोहदा के खानदानों की दिल आज़ारी है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी नहीं देता। जान की कुर्बानी के पीछे नजरिए, अकीदे, फर्ज और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। राना सनाउल्लाह का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा अल्लाह ताला शोहदा के बुरसा गाजियों को सब्र जमील और यकीन मुहकम से माला माल रखे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा मुल्क की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा कौम का फख्र हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। शोहदा के अहले खाना की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना और गैर जिम्मेदाराना तबसरे नाकाबिल कबूल है। वफाकी वजीर और MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं तारीख के अहम मोड़ पर मुजाहिदों की खिदमत पर सवाल उठाना मुल्क से ज्यादती है। सियासतदान ऐसी जबान से गुरेज करें जिससे जवानों के हौसले को ठेस पहुंचे। अगर इतना ही आपको ज़ोम है ना तो मौलाना असदुर रहमान और मौलाना असजुदुर रहमान को 1-1 करोड़ रुपया खुदा की कसम मैं देता हूँ उनको 2 महीने के लिए वजीरिस्तान के बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे या सियाचिन के बॉर्डर पे आप भेज दो। तुम क्या जानो कुर्बानी क्या है? तुम जनाब पाक फौज के शोहदा के ऊपर, जवानों और अफसरों के ऊपर, मेरे माथे के झूमर के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान अपने दोनों बेटों को सरहद पर भेजें, 1-1 करोड़ अपनी जेब से दूंगा, लग पता जाएगा। इस्तेका में पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जो चंदे और खैरात पर पल रहा हो उसे क्या पता कुर्बानी किसे कहते हैं। शोहदा पर, हमारे माथे के झूमर पर हर्जा सराई करते हो, शर्म करो, हया करो, कौम से फौरी मुआफ़ी मांगो। IPP ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात कौमी मफाद के मनाफी है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं उनका बयान सुनकर दिल दुखा। जवान हमारी हिफाजत और वतन की खातिर शहादतें दे रहे हैं। मौलाना के बयान ने शोहदा के लवाहिकीन का दिल तोड़ दिया। ऐसी बातें मुनासिब नहीं। कलादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावला कोट में फोर्सेज और शहरियों पर हमला। एक रेंजर्स एहलकार शहीद, एक जख्मी। मुसल्लह जत्थों की मत्याल मीरा बस टर्मिनल के करीब आबादी पर फायरिंग। पुलिस ने पेशकदमी की तो मुसल्लह जत्थों ने ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। धमाका खेज मवाद का भी इस्तेमाल।
آزاد کشمیر حکومت نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی جانب سے قانون شکنی کرنے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان کر دیا۔ کالعدم کمیٹی کے سابق مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ سرغنہ مہران کے قریبی ساتھی ظہیر سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایوان صدر میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں ملکی صورتحال سمیت آزاد کشمیر کے امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس معیشت کے فروغ کے لیے اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ملکی معیشت کو کیش لیس نظام پر منتقل کرنے سے پائیدار معاشی ترقی ہوگی۔ بینک اور مالیاتی ادارے کیش لیس معیشت کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم کی مرچنٹس کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ امریکی فوج کے ایران پر تیسرے روز بھی فضائی حملے، کئی شہر دھماکوں سے لرز اٹھے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ وہ شہر چابہار، جاسک، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں 5 گھنٹے تک جاری رہی جن میں مختلف اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، کہا ایران میں کارروائیوں کا مقصد امریکی شہریوں اور امریکہ کے ملکی اور غیر ملکی مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2، اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، دعویٰ کیا امریکہ کی زیر استعمال بیس ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ بحرین میں تعینات امریکی 5th فلیٹ پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا، ایندھن کے ذخائر کو آگ لگ گئی۔ اردن کا ایران کے 4 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے پھر آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ اب آبنۂ ہرمز کا محافظ بنے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مفید ہے۔ آبنۂ ہرمز میں صرف ایرانی جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکیں گے، دیگر ملکوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ تمام کارگو پر امریکہ 20% فیس لے گا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی آج رات 1 بجے شروع ہوگی۔ ایران ہمیشہ سے آبنۂ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں۔ امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنۂ ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے اس سے معاوضہ لینا چاہیے۔ 20% زیادہ ہے، ایران منصفانہ رویہ اختیار کرے گا، کم معاوضہ لے گا۔ ایران کا امریکہ کو آبنۂ ہرمز میں مداخلت سے روکنے کا اعلان۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے امریکہ کو کسی صورت دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی مداخلت کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا، جس کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ آبنۂ ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی کروز میزائلوں کا حملہ۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق آئل ٹینکرز مومباسا اور باہیا کو 2 ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ٹینکر مومباسا پر حملے میں بھارتی نژاد عملے کا 1 رکن ہلاک، حملے میں عملے کے 8 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت دفاع کی قومی ٹینکرز پر حملے کی شدید مذمت، کہا یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے، ریاست اس کشیدگی کا جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں ابہا ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ سعودی عرب کا کہنا ہے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے حملے کو ناکام بنا دیا، جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو روک دیا۔ عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے سعودی فضائی دفاعی نظام جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کے خطرے سے نمٹا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت، بین الاقوامی برادری سے سخت کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان کی بھی حوثیوں کے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا کہنا تھا سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں، تمام فریق مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا راستہ اختیار کریں۔
بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ. لندن برنٹ خام تیل قیمت 3.6% اضافے کے ساتھ فی بیرل $86.30 پر پہنچ گئی. ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 3.43% اضافے سے فی بیرل $80.81 پر ٹریڈ کر رہی ہے. مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مندی. ٹوکیو کا نکائی انڈیکس 0.8%، سیول کا کاسپی انڈیکس 3.2% اور شنگھائی انڈیکس میں 0.4% کمی. سنگاپور کے اسٹریٹ ٹائمز انڈیکس میں 0.3%، ممبئی کے سینسیک انڈیکس میں 0.52% اور نیفٹی 50 میں 0.41% کی کمی دیکھی گئی. نیو یارک سٹاک مارکیٹ میں نسدق انڈیکس 1.55% اور S&P 500 انڈیکس 0.79% گر گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی. 5,384 پوائنٹس کمی سے انڈیکس 1,74,542 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو حیدرآباد پولیس نے گرفتار کر لیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں. گروپ میں ایک لڑکی بھی شامل ہے. گرفتار ملزمان ماضی میں جیل بھی کاٹ چکے. 3 تلوار کراچی میں بینک کے سامنے ڈکیتی کے دوران ڈاکٹر آکاش کو قتل کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں نوجوان ڈاکٹر کے قاتلوں سے سختی سے نمٹیں گے. جامعہ کراچی میں پیش آئے واقعے کی تحقیقات کا بھی کہا ہے. دہشت گرد ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہدف کراچی ہے. سندھ حکومت کراچی کا امن خراب کرنے والوں کو جڑ سے ختم کر دے گی. گل پلازا آتش زدگی کیس. نئے تفتیشی افسر نے گل پلازا کی یونین کے صدر تنویر پاستہ اور دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت کی منسوخی کی درخواست سیشن عدالت میں دائر کر دی. تفتیشی افسر نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ملزمان کے خلاف کیس کی نئے سرے سے تفتیش کی جائے گی. عدالت نے سماعت 21 جولائی تک ملتوی کر دی. کراچی گلستان جوہر میں NCCIA کا جعلی کال سینٹر پر چھاپا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار حیدر عمرانی کو گرفتار کر لیا گیا. حیدر عمرانی کو NCCIA ٹیم نے ہوٹل پر چھاپے میں گرفتار کیا. کراچی ناردرن بائی پاس پر ڈاکوؤں کی ڈمپر پر فائرنگ کے خلاف احتجاج. سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی. ڈمپر ایسوسی ایشن کا ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ. نئی آٹو پالیسی پر IMF اور ٹیرف پالیسی بورڈ سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے. آٹو پالیسی مزید 1 سال جاری رکھے جانے کا امکان. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے گزشتہ آٹو پالیسی کو مزید 1 سال جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. نئی آٹو پالیسی کے نظر ثانی مسودے پر IMF سے دوبارہ مذاکرات ہوں گے. بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف پیپلز پارٹی کی لاہور کے لبرٹی چوک پر احتجاجی ریلی. شرکا نے کہا بھارت کو آبی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت دریائے سندھ پر پاکستان کا پانی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. بھارت سے عالمی قوانین کے تحت اپنا حق چھیننا اچھی طرح جانتے ہیں. کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں چھت گرنے سے زخمی ایک اور بچہ دم توڑ گیا. جہاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی. 7 خواتین اور 4 بچے شامل. 13 زخمی اسپتال میں زیر علاج. دیابر میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے مختلف مقامات پر تباہی. مکانات، باغات، فصلیں، رابطہ سڑکیں، پنچکیاں، واٹر چینلز متاثر. خوراک، ادویات اور صاف پانی ناپید ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا. متاثرین کا وفاقی اور صوبائی حکومت سے ریلیف آپریشن تیز کرنے، فوری مالی امداد فراہم کرنے اور مستقل حفاظتی و بحالی کے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ.